بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ الاحقاف۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم اتارنا کتاب کا اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ ہم نے جو بنایا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سو ٹھیک کام پر اور ایک ٹھہرے وعدے پر۔ نمبر 1، والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جو لوگ منکر ہیں وہ ڈر کو سن کر منہ پھیر لیتے ہیں۔ نمبر 2، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات۔ تو کہے بھلا دیکھو تو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، دکھلاؤ تو مجھ کو انہوں نے کیا بنایا زمین میں، یا ان کا کچھ ساجھا ہے آسمانوں میں۔ نمبر 3، ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی یا کوئی علم جو چلا آتا ہو اگر ہو تم سچے۔ نمبر 4، تفسیر۔ نمبر 1، کائنات کی تخلیق کا مقصد یعنی آسمان و زمین اور یہ سب کارخانہ اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنایا بلکہ کسی خاص غرض و مقصد کے لیے پیدا کیا جو ایک معین میعاد اور ٹھہرے ہوئے وعدہ تک یوں ہی چلتا رہے گا تاکہ اس کا نتیجہ ظاہر ہو۔ اس کو آخرت کہتے ہیں۔ نمبر 2، کفار کا اعراض یعنی برے انجام سے ڈرتے نہیں اور آخرت کی تیاری نہیں کرتے۔ جب آخرت کی بات سنی ایک کان سنی دوسرے کان نکال دی۔ نمبر 3، یعنی ان معبودوں نے کیا پیدا کیا، یعنی خداوند قدوس نے تو آسمان و زمین اور کل مخلوقات بنائی۔ کیا سچے دل سے کہہ سکتے ہو کہ زمین کا کوئی ٹکڑا یا آسمان کا کوئی حصہ کسی اور نے بنایا ہے یا بنا سکتا ہے؟ پھر ان کو خدا کے ساتھ بلکہ اس سے بڑھ کر کیوں پکارا جاتا ہے؟ نمبر 4، اپنے شرک کی دلیل لاؤ، یعنی اگر اپنے دعوی شرک میں سچے ہو تو کسی آسمانی کتاب کی سند لاؤ یا کسی ایسے علمی اصول سے ثابت کرو جو عقلاء کے نزدیک مسلم چلا آتا ہو۔ جس چیز پر کوئی عقلی نقلی دلیل نہ ہو آخر اسے تسلیم کیوں کر کیا جائے؟ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون۔ اس سے زیادہ گمراہ کون جو پکارے اللہ کے سوا ایسے کو کہ نہ پہنچے اس کی پکار کو دن قیامت کے اور ان کو خبر نہیں ان کے پکارنے کی۔ نمبر 1، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب لوگ جمع ہوں گے وہ ہوں گے ان کے دشمن اور ہوں گے ان کے پوجنے سے منکر۔ نمبر 2، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جب سنائی جائیں ان کو ہماری باتیں کھلی کھلی کہتے ہیں منکر سچی بات کو جب ان تک پہنچے یہ جادو ہے صریح۔ نمبر 3، ام یقولون افترا، کیا کہتے ہیں یہ بنا لایا ہے۔ نمبر 4، قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو کہ اگر میں بنا لایا ہوں تو تم میرا بھلا نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے ذرا بھی۔ نمبر 5، وَأَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ، اس کو خوب خبر ہے جن باتوں میں تم لگ رہے ہو۔ کفا بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وہ کافی ہے حق بتلانے والا میرے اور تمہارے بیچ۔ نمبر 6، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی ہے بخشنے والا مہربان۔ نمبر 7، تفسیر۔ نمبر 1، سب سے بڑی گمراہی شرک ہے، یعنی اس سے بڑی حماقت اور گمراہی کیا ہوگی کہ خدا کو چھوڑ کر ایک ایسی بے جان یا بے اختیار مخلوق کو اپنی حاجت براری کے لیے پکارا جائے جو اپنے مستقل اختیار سے کسی کی پکار کو نہیں پہنچ سکتی، بلکہ یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کو پکارنے کی خبر بھی ہو۔ پتھر کی مورتوں کا تو کہنا ہی کیا، فرشتے اور پیغمبر بھی وہی بات سن سکتے اور وہی کام کر سکتے ہیں جس کی اجازت اور قدرت حق تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ نمبر 2، کفار کے معبودوں کی بیزاری، یعنی محشر میں جب امداد و اعانت کی زیادہ حاجت ہوگی یہ بیچارے معبود اپنے عابدین کی مدد تو کیا کر سکتے، ہاں دشمن بن کر ان کے مقابل کھڑے ہوں گے اور سخت بیزاری کا اظہار کریں گے، بلکہ یہاں تک کہہ دیں گے کہ ما کانوا ایانا یعبدون۔ سورہ قصص رکوع نمبر 7، یہ لوگ ہماری پرستش ہی کرتے ہی نہ تھے، اس وقت سوچو کیسی حسرت و ندامت کا سامنا ہوگا۔ نمبر 3، یعنی ان لوگوں کو فی الحال انجام کی کچھ فکر نہیں، کسی نصیحت و فہمائش پر کان نہیں دھرتے، بلکہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اسے جادو کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ نمبر 4، قرآن کو اپنی طرف سے گھڑنے کا الزام، یعنی جادو کہنے سے زیادہ قبیح و شنیع ان کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا لائے ہیں اور جھوٹ طوفان خدا کی طرف سے منسوب کر رہے ہیں، العیاذ باللہ۔ نمبر 5، الزام کا جواب، یعنی خدا پر جھوٹ لگانا انتہائی جرم ہے۔ اگر بفرض محال ایسی جسارت کروں گا گویا جان بوجھ کر خود کو اللہ کے غضب اور اس کی سخت ترین سزا کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ بھلا خیال کرو جو شخص ساری عمر بندوں پر جھوٹ نہ لگائے اور ذرا ذرا سے معاملے میں اللہ کا خوف سے کانپتا ہو، کیا وہ ایک دم بیٹھے بٹھائے اللہ پر جھوٹ طوفان باندھ کر اپنے کو ایسی عظیم ترین آفت و مصیبت میں پھنسائے گا جس سے بچانے والی اور پناہ دینے والی کوئی طاقت دنیا میں موجود نہیں؟ اور اگر میں جھوٹ سچ بنا کر فرض کروں
تمہیں اپنا تابع کر لوں تو کیا تم خدا کے غضب و قہر سے جو جھوٹے مدعیان نبوت پر ہوتا ہے مجھ کو نجات دے سکو گے؟ اور جب اللہ مجھ کو برائی پہنچانا چاہے گا تو میرا کچھ بھلا کر سکو گے؟ آخر میرے 40 سالہ حالات و سوانے سے اتنا تو تم بھی جانتے ہو کہ میں اس قدر بے خوف اور بے باک نہیں ہوں اور نہ ایسا بے عقل ہوں کہ بعض انسانوں کو خوش کر کے خداوند قدوس کا غصہ مول لوں۔ بہرحال اگر میں معاذ اللہ کاذب و مفتری ہوں تو اس کا وبال مجھ پر پڑے گا۔ نمبر 6، یعنی جو باتیں تم نے شروع کر رکھی ہیں اللہ ان کو بھی خوب جانتا ہے، لہٰذا لغو اور دراز کار خیالات چھوڑ کر اپنے انجام کی فکر کرو۔ اگر خدا کے سچے رسول کو جھوٹا اور مفتری کہا تو سمجھ لو اس کا حشر کیا ہوگا۔ خدا پر میری اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں، وہ اپنے علم صحیح و محیط کے موافق ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ میں اسی کو اپنے اور تمہارے درمیان گواہ ٹھہراتا ہوں، اور وہ اپنے قول و فعل سے بتلا رہا ہے اور آئندہ بھی بتلا دے گا کہ کون حق پر ہے اور کون جھوٹ بول رہا، افطرا کر رہا ہے۔ نمبر 7، یعنی اب بھی باز آ جاؤ تو بخشے جاؤ گے۔ یہ بھی اس کی مہربانی اور بردباری سمجھو کہ باوجود جرائم پر مطلع ہونے کے اور کامل قدرت رکھنے کے تم کو فوراً ہلاک نہیں کر دیتا۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، تو کہہ میں کچھ نیا رسول نہیں آیا۔ نمبر 1، اور مجھ کو معلوم نہیں کیا ہونا ہے مجھ سے اور تم سے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین، میں اسی پر چلتا ہوں جو حکم آتا ہے مجھ کو، اور میرا کام تو یہی ہے ڈر سنا دینا کھول کر۔ نمبر 2، قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم، تو کہہ بھلا دیکھو تو اگر یہ آیا ہو اللہ کے یہاں سے اور تم نے اس کو نہیں مانا، اور گواہی دے چکا ایک گواہ بنی اسرائیل کا ایک ایسی کتاب کی، پھر وہ یقین لایا اور تم نے غرور کیا، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا گناہ گاروں کو۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا گناہ گاروں کو۔ نمبر 3، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا الیہ، اور کہنے لگے منکر ایمان والوں کو اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ نہ دوڑتے اس پر ہم سے پہلے۔ نمبر 4، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب راہ پر نہیں آئے اس کے بتلانے سے تو اب کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے بہت پرانا۔ نمبر 5، وَمِن قَبْلِ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ کی تھی۔ تفسیر نمبر 1، میں نیا رسول نہیں ہوں، یعنی میری باتوں سے اس قدر بدکتے کیوں ہو؟ میں کوئی انوکھی چیز لے کر تو نہیں آیا، مجھ سے پہلے بھی دنیا میں سلسلہ نبوت اور رسالت کا جاری رہا ہے۔ میں وہی کہتا ہوں، ان سب رسولوں کے بعد مجھ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے جس کی خبر پہلے رسول دیتے چلے آئے ہیں۔ اس حیثیت سے بھی یہ کوئی نئی بات نہیں رہی، بلکہ بہت پرانی بشارات کا مصداق آج سامنے آیا ہے، پھر اس کے ماننے میں اشکال کیا ہے؟ نمبر 2، میرا کام خبردار کرنا ہے، یعنی مجھے اس سے کچھ سروکار نہیں کہ میرے کام کا آخر نتیجہ کیا ہونا ہے، میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا اور تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔ نہ میں اس وقت پوری تفاصیل اپنے اور تمہارے انجام کے متعلق بتلا سکتا ہوں کہ دنیا اور آخرت میں کیا کیا صورتیں پیش آئیں گی۔ ہاں ایک بات کہتا ہوں کہ میرا کام صرف وحی الہی کا اتباع اور حکم خداوندی کا امتثال کرنا اور کفر و عصیان کے سخت خطرناک نتائج سے خوب کھول کر آگاہ کر دینا ہے۔ آگے چل کر دنیا یا آخرت میں میرے اور تمہارے ساتھ کیا کچھ پیش آئے گا اس کی تمام تفصیلات فی الحال میں نہیں جانتا، نہ اس بحث میں پڑھنے سے مجھے کچھ مطلب۔ بندہ کا کام نتیجہ سے قطع نظر کر کے مالک کے احکام کی تعمیل کرنا ہے اور بس۔ نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حضرت موسیٰ کی شہادت۔ اس زمانہ میں عرب کے جاہل مشرک بنی اسرائیل کے علم و فضل سے مرعوب تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا تو مشرکین نے اس باب میں علماء بنی اسرائیل کا عندیہ لینا چاہا۔ غرض یہ تھی کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر دیں تو کہنے کو ایک بات ہاتھ آ جائے گی، دیکھو اہل علم اور اہل کتاب بھی ان کی باتوں کو جھوٹا کہتے ہیں، مگر اس مقصد میں مشرکین ہمیشہ ناکام رہے۔ خدا تعالیٰ نے انہی بنی اسرائیل کی زبانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و تائید کرائی۔ نہ صرف اتنی بات سے کہ وہ لوگ بھی قرآن کی طرح تورات کو آسمانی کتاب اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرت موسیٰ کو پیغمبر کہتے تھے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ رسالت اور قرآن کو وہی کوئی انوکھی چیز نہیں رہتی، بلکہ اس طرح بعض علماء یہود نے صریحاً اقرار کیا اور گواہی دی کہ بے شک ہمارے ہاں اس ملک یعنی عرب سے ایک عظیم الشان رسول اور کتاب کے آنے کی خبر دی گئی ہے، اور یہ رسول وہی معلوم ہوتا ہے اور یہ کتاب اس طرح کی ہے جس کی خبر دی گئی تھی۔ علماء یہود کی پیشین گوئیاں، علماء یہود کی یہ شہادتیں فی الحقیقت ان پیشین گوئیوں پر مبنی تھیں جو باوجود ہزارہا تحریف و
تبدل کے آج بھی تورات وغیرہ میں موجود چلی آتی ہیں، جن سے حوائدہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا گواہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہزاروں برس پہلے خود گواہی دے چکا کہ بنی اسرائیل کے اقارب اور بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے اس کی مثل ایک رسول آنے والا ہے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، سورہ مزمل رکوع نمبر 1۔ یہی سبب تھا کہ بعض منصف و حق پرست احبار یہود مثلا عبداللہ ابن سلام وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے اسلام لے آئے اور بول اٹھے ان ھذا الوجہ لیس بوجہ کاذب، یہ چہرہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں۔ انہوں نے قرآن جیسی واضح الاعجاز کتاب کے حق ہونے کی گواہی دی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ایک چیز پر وقوع سے ہزاروں برس پہلے ایمان رکھیں، علماء یہود اس کی صدق کی گواہی دیں، بعض احبار یہود زبانی و قلبی شہادت دے کر مشرف اسلام ہو جائیں، اور ان سب شہادتوں کے باوجود تم اپنی شیخی اور غرور سے اس کو قبول نہ کرو، تو سمجھ لو اس سے بڑھ کر اور ظلم اور گناہ کیا ہوگا، اور ایسے ظالم اور گناہگار کی نجات و فلاح کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔ نمبر 4 یعنی کمزور و ذلیل اور لونڈی غلام مسلمان ہوتے ہیں۔ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو بہتر لوگ اس کی طرف جھپٹتے، کیا یہ چیز اچھی ہوتی تو اس کے حاصل کرنے میں ہم جیسے عقل مند اور عزت و دولت والے ان لونڈی غلاموں سے پیچھے رہ جاتے۔ نمبر 5 یعنی ہمیشہ کچھ لوگ ایسی باتیں بناتے چلے آئے ہیں، شاید یہ جواب ہوگا وشہد شاہد من بنی اسرائیل اور ما کنت بدعا من الرسل کا اماما و رحمہ، راہ ڈالنے والی اور رحمت، وہذا کتاب مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا وبشرى للمحسنین، اور یہ کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی نمبر 1 عربی زبان میں تاکہ ڈر سنائے گناہگاروں کو اور خوشخبری نیکی کرنے والوں کو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، مقرر جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر ثابت یعنی قائم قدم رہے تو نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نمبر 2 اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، وہ لوگ ہیں بہشت والے سدا رہیں گے اس میں، جزاء بما كانوا یعملون، بدلہ ہے ان کاموں کا جو کرتے تھے۔ نمبر 3 ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے حکم کر دیا انسان کو اپنے ماں باپ سے بھلائی کا۔ نمبر 4 حملت امہ کرہا ووضعته کرہا، پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں نے تکلیف سے اور جنا اس کو تکلیف سے۔ نمبر 5 وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور حمل رہنا اس کا اور دودھ چھوڑنا 30 مہینے میں ہے۔ نمبر 6 حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب پہنچا اپنی قوت کو اور پہنچ گیا 40 برس کو۔ نمبر 7 قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، کہنے لگا اے رب میری قسمت میں کر کہ شکر کروں تیرے احسان کا۔ اور جو تفسیر نمبر 1 کفار کے اعتراضات کا جواب، یعنی یہ پرانا جھوٹ نہیں بلکہ بہت پرانا سچ ہے۔ نزول قرآن سے سینکڑوں برس پہلے تورات نے بھی اصولی تعلیم یہی دی تھی جس کے انبیاء و اولیاء اقتدا کرتے رہے، اور اس نے پیچھے آنے والی نسلوں کے لیے اپنی تعلیمات و بشارات سے راستے و ہدایت کی راہ ڈال دی اور رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اب قرآن اترا تو اس کو سچا ثابت کرتا ہوا، غرض دونوں کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، یہی حال دوسری کتب سماویہ کا ہے۔ نمبر 2 اس طرح کی آیت حامیم سجدہ 24ویں پارہ میں گزر چکی، وہاں کے فوائد دیکھ لیے جائیں۔ نمبر 3 یعنی اپنے نیک کاموں کے سبب حق تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ بہشت میں رہیں گے۔ نمبر 4 والدین کے حقوق قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ ماں باپ کے حق بیان فرمایا ہے، کیونکہ موجود حقیقی تو اللہ ہے، لیکن عالم اسباب میں والدین اولاد کے وجود کا سبب ظاہری اور حق تعالیٰ کی شان ربوبیت کا مظہر خاص بنتے ہیں۔ یہاں بھی پہلے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کا ذکر تھا، اب والدین کا حق بتلا دیا، یعنی انسان کو حکم دیا گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی تعظیم و محبت اور خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھے۔ دوسری جگہ بتلایا گیا کہ اگر والدین مشرک ہوں تب بھی ان کے ساتھ دنیا میں معاملہ اچھا رکھنا چاہیے، خصوصاً ماں کی خدمت گزاری کے بعض وجوہ سے اس کا حق باپ سے بھی فائق ہے، جیسا کہ احادیث صحیحہ اس پر دال ہیں۔ نمبر 5 بچے کے لیے ماں کی صعوبتیں، یعنی حمل جب کئی مہینے کا ہو جاتا ہے اس کا ثقل محسوس ہونے لگتا ہے، اس حال میں اور تولد کے وقت ماں کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کرتی ہے، پھر دودھ پلاتی ہے اور برسوں تک اس کی ہر طرح نگہداشت رکھتی ہے، اپنی آسائش و راحت کو اس کی آسائش و راحت پر قربان کر دیتی ہے۔ باپ بھی بڑی حد تک ان تکلیفوں میں شریک رہتا اور سامان تربیت فراہم کرتا ہے۔ بے شک یہ سب کام فطرت کے تقاضے سے ہوتے ہیں، مگر اسی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی شفقت و محبت کو محسوس اور اس کی محنت و ایثار کی قدر کرے۔ تنبیہ، حدیث میں ماں کی خدمت گزاری کا 3 مرتبہ حکم فرما کر باپ کی خدمت گزاری کا 1 مرتبہ حکم فرمایا ہے۔ لطف یہ ہے کہ آیت ہاذا میں والد کا ذکر صرف 1 مرتبہ لفظ والدیہ میں ہوا اور والدہ کا 3 مرتبہ ذکر لفظ والدیہ میں، پھر حملت امہ اور پھر وضعتہ میں۔ نمبر 6 شاید یہ بطور عادت
اکثریہ کے فرمایا حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ لڑکا اگر قوی ہو تو 21 مہینے میں دودھ چھوڑتا ہے اور 9 مہینے ہیں حمل کے، یا یوں کہو کہ کم از کم مدت حمل 6 مہینے ہے اور 2 برس میں عموماً بچے کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے۔ اس طرح کل مدت 30 مہینے ہوئے۔ مدت رضاع کا اس سے زائد ہونا نہایت قلیل و نادر ہے۔ نمبر 7، 40 برس کی عمر میں عموماً انسان کی عقلی اور اخلاقی قوتیں پختہ ہو جاتی ہیں، اس لیے انبیاء علیہ السلام کی بعثت 40 برس سے پہلے نہ ہوتی تھی۔ انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، تو نے مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر، اور یہ کہ کروں نیک کام جس سے تو راضی ہو اور مجھ کو دے نیک اولاد میری۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں نے توبہ کی تیری طرف اور میں ہوں حکم بردار۔ نمبر 1، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئات فی اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم قبول کرتے ہیں بہتر سے بہتر کام جو کیے ہیں، اور معاف کرتے ہیں ہم برائیاں ان کی رہنے والے جنت کے لوگوں میں۔ وعدہ صدق الذی کانوا یوعدون، سچا وعدہ جو ان سے کیا جاتا تھا۔ نمبر 2، والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور جس شخص نے کہا اپنے ماں باپ کو میں بیزار ہوں تم سے۔ نمبر 3، اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، کیا مجھ کو وعدہ دیتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے اور گزر چکی ہیں بہت جماعتیں مجھ سے پہلے۔ نمبر 4، وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ سے کہ اے خرابی تیرے تو ایمان لیا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے۔ نمبر 5، فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، پھر کہتا ہے یہ سب نقلیں یعنی کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ نمبر 6، تفسیر نمبر 1، ایک دعا کی تعلیم، یعنی سعادت مند آدمی ایسا ہوتا ہے جو احسانات اللہ تعالیٰ کے اس پر اور اس کے ماں باپ پر ہو چکے ان کا شکر ادا کرنے اور آئندہ نیک عمل کرنے کی توفیق خدا سے چاہے، اور اپنی اولاد کے حق میں بھی نیکی کی دعا مانگے۔ جو کوتاہی حقوق اللہ یا حقوق العباد میں رہ گئی ہو اس سے توبہ کرے اور از راہ تواضع بندگی کی اپنے مخلصانہ عبودیت فرما برداری کا اعتراف کرے۔ حضرت ابوبکر کی ایک خصوصیت تنبیہ، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش قسمت تھے کہ خود ان کو اور ان کے ماں باپ کو اور ان اولاد کو ایمان کے ساتھ صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف میسر ہوا، دیگر صحابہ میں یہ خصوصیت کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ نمبر 2، یعنی ایسے بندوں کی نیکیاں قبول اور کوتاہیاں معاف ہوتی ہیں، ان کا مقام اللہ کے سچے وعدہ کے موافق جنت میں ہے۔ نمبر 3، نافرمان اولاد، سعادت مند اولاد کے مقابلے میں یہ بے ادب، نافرمان اور نالائق اولاد کا ذکر فرمایا کہ ماں باپ اس کو ایمان کی بات سمجھاتے ہیں وہ نہیں سمجھتا، نہایت گستاخانہ خطاب کر کے ایذا پہنچاتا ہے۔ نمبر 4، انکار باس بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی دھمکیوں سے میں نہیں ڈرتا، بھلا کتنی قومیں اور جماعتیں مجھ سے پہلے گزر چکی، کوئی شخص بھی ان میں سے اب تک دوبارہ زندہ ہو کر واپس آیا؟ یعنی لوگ ہمیشہ سے یوں ہی سنتے چلے آتے ہیں مگر آج تک تو اس خبر کا تحقق ہوا نہیں، پھر میں کیوں کر اعتبار کر لوں۔ نمبر 5، یعنی اس کی گستاخیوں پر ایک طرف اللہ سے فریاد کرتے اور دعا مانگتے ہیں اور کہ اسے قبول حق کی توفیق ملے، دوسری طرف اس کو سمجھاتے ہیں کہ کم بخت تیرا ستیہ ناس، اب بھی باز آ جا، دیکھ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، باس بعد الموت کی جو خبر اس نے دی ہے ضرور اپنے وقت پر پوری ہو کر رہے گی، اس وقت تیرا یہ انکار رنگ لائے گا۔ نمبر 6، یعنی ایسی کہانیاں بہت سنی ہیں، پرانے وقتوں کے قصے اسی طرح مشہور ہو جاتے ہیں اور واقع میں ان کے مصداق کچھ نہیں ہوتا۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ثابت ہوئی بات عذاب کی، شامل اور فرقوں میں جو گزر چکے ان سے پہلے جنوں کے اور آدمیوں کے۔ نمبر 1، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ تھے ٹوٹے میں پڑے۔ نمبر 2، ولکل درجات مما عملوا، اور ہر فرقے کے کئی درجے ہیں اپنے کیے کاموں کے موافق۔ نمبر 3، ولیوفیہم اعمالہم وہم لا یظلمون، تاکہ پورے دے ان کو کام ان کے اور ان پر ظلم نہ ہو۔ نمبر 4، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن لائے جائیں گے منکر آگ کے کنارہ پر، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، ضائع کیے تم نے اپنے مزے دنیا کی زندگانی میں اور ان کو برت چکے۔ نمبر 5، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، سو آج سزا پاؤ ذلت کا عذاب، بدلہ اس کا جو تم غرور کرتے تھے ملک میں ناحق اور اس کا جو تم نافرمانی کرتے تھے۔ نمبر 6، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور یاد کر عاد کے بھائی کو۔ نمبر 7، اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ، جب ڈرایا اپنے قوم کو احقاف میں۔ نمبر 8، اور گزر چکے تھے۔ تفسیر نمبر 1،
بدبختوں کے لیے جہنم یقینی ہے، عذاب کی بات وہی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ سورہ سجدہ رکوع نمبر 2۔ یعنی جس طرح بہت سی جماعتیں جنوں اور آدمیوں کی ان سے پہلے جہنم کے مستحق ہو چکی ہیں، یہ بدبختی انہی میں شامل ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہر آدمی کے دل میں فطری طور پر جو بیج ایمان و سعادت کا بکھیرا تھا وہ بھی ان بختوں نے ضائع کر دیا۔ اس سے زیادہ ٹوٹا اور خسارہ کیا ہوگا کہ کوئی شخص تجارت میں بجائے منافع حاصل کرنے کے راس المال کو بھی اپنی غفلت و حماقت سے ضائع کر بیٹھے۔ نمبر 3، اہل جنت و دوزخ کے درجات، یعنی اعمال کے تفاوت کی وجہ سے اہل جنت کے کئی درجے ہیں اور اسی طرح اہل دوزخ کے بھی۔ نمبر 4، نہ کسی نیکی کا ثواب کم کیا جائے گا، نہ کسی جرم کی سزا حد مناسب سے زائد کی جائے گی۔ نمبر 5، کافروں کے نیک کام، کافر کے کسی نیک کام میں ایمان کی روح نہیں ہوتی، محض صورت اور ڈھانچہ نیکی کا ہوتا ہے۔ ایسی فانی نیکیوں کا اجر بھی فانی ہے جو اسی زندگی میں مال، اولاد اور حکومت، تندرستی، عزت و شہرت وغیرہ کی شکل میں مل جاتا ہے۔ اس کو فرمایا تم اپنی سوری نیکیوں کے مزے دنیا میں لے چکے اور وہاں کی لذتوں سے تمتع کر چکے، جو عیش و آرام ایمان لانے کی تقدیر پر آخرت میں ملتا، گویا اس کی جگہ بھی دنیا میں مزے اڑا لیے، اب یہاں کے عیش میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، جن لوگوں نے آخرت نہ چاہی، فقط دنیا ہی چاہی، ان کی نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں مل چکا۔ نمبر 6، غرور اور نافرمانی کی سزا، یعنی آج تمہاری جھوٹی شیخی اور نافرمانی کی سزا میں ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ یہی ایک چیز تمہارے لیے یہاں باقی ہے۔ آگے بعض زور آور اور متکبر قوموں کا حال بیان فرماتے ہیں کہ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ان کا انجام کیا ہوا۔ نمبر 7، یعنی ہود علیہ السلام جو عاد کے قومی بھائی تھے۔ نمبر 8، احقاف کی بستیاں، مؤلف ارض القرآن بلاد الاحقاف کے تحت میں لکھتا ہے کہ یمامہ، عمان، بحرین، حضرموت اور مغربی یمن کے بیچ میں جو صحرائے اعظم الدہنا یا ربع خالی کے نام سے واقع ہے، گو وہ آبادی کے قابل نہیں، لیکن اس کے اطراف میں کہیں کہیں آبادی کے لائق تھوڑی تھوڑی زمین ہے، خصوصاً اس حصے میں جو حضرموت سے نجران تک پھیلا ہوا ہے۔ گو اس وقت وہ بھی آباد نہیں تھا، تاہم عہد قدیم میں اسی حضرموت اور نجران کے درمیان حصہ میں آدارم کا مشہور قبیلہ آباد تھا، جس کو خدا نے اس کی نافرمانی کی پاداش میں نیست و نابود کر دیا تھا۔ النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ڈرانے والے اس کے آگے سے اور پیچھے سے کہ بندگی نہ کرو کسی کی اللہ کے سوا، میں ڈرتا ہوں تم پر آفت سے ایک بڑے دن کی۔ نمبر 1، قالوا وجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، بولے کیا تو آیا ہمارے پاس کہ پھیر دے ہم کو ہمارے معبودوں سے، فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، سو لے آ ہم پر جو وعدہ کرتا ہے اگر ہے تو سچا۔ نمبر 2، قال انما العلم عند اللہ، کہا یہ خبر تو ہے اللہ ہی کو ہے، وابلغکم ما ارسلت به ولکن اراکم قوما تجہلون، اور میں تو پہنچا دیتا ہوں کہ جو کچھ بھیج دیا میرے ہاتھ، لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگ نادانی کرتے ہو۔ نمبر 3، فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، جب دیکھا اس کو ابر سامنے آیا ان کے نالوں کے، قالوا هذا عارض ممطرنا، بولے یہ ابر ہے ہم پر برسے گا۔ نمبر 4، بل ہوا ما استعجلتم بھی، کوئی نہیں یہ تو وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے، ریح فیہا عذاب علیم، ہوا ہے جس میں عذاب ہے دردناک۔ نمبر 5، تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، اکھاڑ پھینکے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے، پھر کل کو رہ گئے، کوئی نظر نہیں آتا سوائے ان کے گھروں کے۔ کذالک نجزی، یوں ہم سزا دیتے ہیں۔ تفسیر نمبر 1، حضرت ہود علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی دعوت توحید، یعنی ہود علیہ السلام سے پہلے اور پیچھے بہت ڈرانے والے آئے، سب نے وہی کیا جو حضرت ہود نے کہا تھا، یعنی ایک خدا کی بندگی کرو اور کفر و معصیت کے برے انجام سے ڈرو۔ ممکن ہے قوم عاد میں بھی حضرت ہود کے علاوہ اور نذیر آئے ہوں، واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ نمبر 2، کفار کی تکذیب، یعنی ہم اپنے آبائی طریقہ سے ہٹنے والے نہیں، اگر تو اپنی دھمکیوں میں سچا ہے تو دیر کیا ہے، جو زبان سے کہتے ہیں کر کے دکھلا دے۔ نمبر 3، حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ، یعنی اس قسم کا مطالبہ کرنا تمہاری نادانی اور جہالت ہے، میں خدا کا پیغمبر ہوں، جو پیام میرے ہاتھ بھیجا گیا وہ پہنچا رہا ہوں، اس سے زائد کا نہ مجھے علم ہے نہ اختیار، یہ علم خدا ہی کو ہے کہ منکر قوم کس وقت دنیاوی سزا کی مستوجب ہوتی ہے اور کس وقت تک اسے مہلت ملنی چاہیے۔ نمبر 4، عذاب کا بادل، یعنی سامنے سے بادل اٹھتا ہوا دکھائی دیا، سمجھے کہ سب ندی نالے بھر جائیں گے، کہنے لگے بہت برساؤ، گھٹا اٹھی ہے، اب کام بن جائے گا۔ اس وقت طویل خشک سالی کی وجہ سے پانی کی بہت ضرورت تھی۔ نمبر 5، عذاب کی آندھی، یعنی یہ برساؤ بادل نہیں بلکہ عذاب الہی کی آندھی ہے، وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ قوم المجرمین، گناہگار لوگوں کو۔ نمبر 1، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے مقدور دیا تھا ان کو ان چیزوں کا جن کا تم کو مقدور نہیں دیا۔ نمبر 2، اور ہم نے ان کو دیے تھے کان
اور آنکھیں اور دل، فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. پھر کام نہ آئے ان کے کان ان کے، اور نہ آنکھیں ان کی، اور نہ دل ان کے کسی چیز میں. نمبر 3، اذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اس لیے کہ منکر ہوتے تھے اللہ کی باتوں سے اور الٹ پڑی ان پر جس بات کو وہ ٹھٹا کرتے تھے. نمبر 4، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم غارت کر چکے ہیں جتنی ہمارے آس پاس ہیں بستیاں. نمبر 5، اور طرح طرح سے پھیر کر سنائی ان کو باتیں تاکہ وہ لوٹ آئے. نمبر 6، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، پھر کیوں نہ مدد پہنچی ان کو ان لوگوں کی طرف سے جن کو پکڑا تھا اللہ سے ورے معبود بڑے درجے کے پانے کو. نمبر 7، بل ضلوا عنهم، کوئی نہیں گم ہو گئے ہیں ان سے. نمبر 8، وذلك افکم وما كانوا يفترون، یہ جھوٹ تھا ان کا اور جو اپنے جیم سے باندھتے تھے. نمبر 9، وَإِذْ، اور جس وقت. تفسیر نمبر 1، آندھی کی تباہ کاریاں. 7 رات اور 8 دن مسلسل ہوا کا وہ غضبناک طوفان چلا جس کے سامنے درخت، آدمی اور جانوروں کی حقیقت تنکوں سے زیادہ نہ تھی. ہر چیز ہوا نے اکھاڑ پھینکی، چاروں طرف تباہی نازل ہو گئی. آخر مکانوں کے کھنڈرات کے سوا کوئی چیز نظر نہ آتی تھی. دیکھ لیا اللہ کے مجرموں کا حال یہ ہوتا ہے. چاہیے کہ ان واقعات کو سن کر ہوش میں آؤ ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہو سکتا ہے. نمبر 2، یعنی مال، اولاد، جتھے اور جسمانی طاقت جو ان کو دی گئی تھی تم کو نہیں دی گئی، مگر جب عذاب آیا کوئی چیز کام نہ آئی، پھر تم کس بات پر مغرور ہو. نمبر 3، یعنی نصیحت سننے کے لیے کان اور قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے بوجھنے کے لیے دل دیے گئے تھے، پر وہ کسی قوت کو کام میں نہ لائے. اندھے، بہرے اور پاگل بن کر پیغمبروں کے مقابل ہو گئے. آخر انجام یہ ہوا کہ یہ قوتیں سب موجود رہیں اور عذاب الہی نے آ گھیرا، کوئی اندرونی یا بیرونی قوت اس کو دفع نہ کر سکی. نمبر 4، ان کا تمسخر ان پر لوٹ گیا، یعنی جس پر عذاب کی ہنسی اڑایا کرتے تھے وہ ان پر واقع ہوا. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کو دل اور کان اور آنکھ دی تھی، یعنی دنیا کے کام میں عقل مند تھے، وہ عقل نہ آئی جس سے آخرت بھی درست ہو. نمبر 5، یعنی آج کے سوا قوم سمود اور قوم لوط وغیرہ کی بستیاں بھی اسی طرح تباہ کی جا چکی ہیں جو تمہارے آس پاس واقع ہیں. یا مکہ والوں کو فرمایا گویا سفروں میں ان کا گزر ان مقامات کی طرف ہوتا تھا. نمبر 6، مگر اتنا سمجھانے پر بھی وہ باز نہ آئے. نمبر 7، اب باطل معبود کہاں گئے، یعنی جن بتوں کی نسبت کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کے نزدیک کر دیں اور بڑے درجے دلا دیں، وہ اس آڑے وقت میں کیوں کام نہ آئے، اب ذرا ان کو بلایا ہوتا. نمبر 8، یعنی آج ان کا کہیں پتہ نہیں، نہ عذاب کے وقت ان کو پکارا جاتا ہے، آخر وہ گئے کہاں جو ایسی مصیبت میں بھی کام نہیں آتے. نمبر 9، یعنی ظاہر ہوا کہ بتوں کو خدا بنانا اور ان سے امیدیں قائم کرنا محض جھوٹی اور من گھڑت باتیں ہیں، جو اونٹ کے پاؤں نہیں ہوتے پھر وہ چلے کیسے. ربط اوپر کے آیات میں انسانوں کے تمرد و سرکشی کی داستان تھی، آگے اس کے مقابل جنون کی اطاعت و فرما برداری کا حال جنوں کی اطاعت و فرما برداری کا حال سناتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ جو قوم طبی طور پر سخت متمرد اور سرکش واقع ہوئی ہے اس کے بعد افراد کس طرح اللہ کا کلام سن کر موم بن جاتے ہیں. صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، متوجہ کر دیا ہم نے تیری طرف کتنے ایک لوگ جنوں میں سے سننے لگے قرآن. فلما حضروه قالوا انصتوا، پھر جب وہاں پہنچ گئے بولے چپ رہو. فلما قضی ولوا الى قومهم منذرین، پھر جب ختم ہوا الٹے پھر اپنی قوم کو ڈر سناتے ہوئے. نمبر 1، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي للحق وإلى طريق مستقيم. بولے اے قوم ہماری، ہم نے سنی ایک کتاب جو اتری ہے موسیٰ کے بعد. نمبر 2، سچا کرنے والی سب اگلی کتابوں کا. نمبر 3، سجھاتی ہے سچا دین اور ایک راہ سیدھی. نمبر 4، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لكم من ذنوبكم ویجرکم من عذاب علیم. اے قوم ہماری، مانو اللہ کے بلانے والے کو اور اس پر یقین لاؤ. نمبر 5، کہ بخشے تم کو اور کچھ تمہارے گناہ. نمبر 6، اور بچا دے تم کو ایک عذاب دردناک سے. ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونه اولیاء، اور جو کوئی نہ مانے گا اللہ کے بلانے والے کو تو وہ نہ تھکا سکے گا بھاگ کر زمین میں، اور کوئی نہیں اس کے سوائے مددگار. نمبر 7، اولئک فی ضلال، وہی لوگ بھٹکتے ہیں. تفسیر نمبر 1، جنات کا قرآن سننا اور ایمان لانا. بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جنوں کو کچھ آسمانی خبریں معلوم ہو جاتی تھیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہوئی وہ سلسلہ تقریباً بند ہو گیا اور بہت کثرت سے شہاب کی مار پڑنے لگی. جنوں کو خیال ہوا کہ ضرور کوئی نیا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے آسمانی خبروں سے بہت سخت پہرے بٹھلائے گئے ہیں. اس کی جستجو کے لیے جنوں کے مختلف گروہ مشرق و مغرب میں پھیل پڑے. ان میں سے ایک جماعت بطن نخلہ کی طرف گزری. وہاں اتفاق سے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز فجر ادا کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے جنوں کی اس ٹکڑی کا رخ قرآن سننے کے لیے ادھر پھیر دیا.
قرآن کی آواز انہیں بہت عجیب و مؤثر اور دلکش معلوم ہوئی اور اس کی عظمت و ہیبت دلوں پر چھا گئی۔ آپس میں کہنے لگے چپ رہو اور خاموشی کے ساتھ یہ کلام پاک سنو۔ آخر قرآن کریم نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہی نئی چیز ہے جس نے جنوں کو آسمانی خبروں سے روکا ہے۔ بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ کر فارغ ہوئے، یہ لوگ اپنے دلوں میں ایمان و یقین لے کر واپس گئے اور اپنی قوم کو نصیحت کی کہ ان کی مفصل باتیں سورہ جن میں آئیں گی۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے جانے اور سننے سنانے کا پتہ نہیں لگا۔ ایک درخت نے باذن اللہ کچھ اجمالی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور مفصل حال اس کے بعد وحی کے ذریعے سے معلوم کرایا گیا۔ کما قال تعالی قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن الی آخری، سورہ جن رکوع نمبر 1۔ بعدہ بہت بڑی تعداد میں جن مسلمان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور دین سیکھنے کے لیے ان کے وفود حاضر خدمت ہوئے۔ خفاجی نے روایات کی بنا پر دعویٰ کیا ہے کہ 6 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے ملاقات کی، اس لیے روایات میں جو اختلاف ان کی عدد یا دوسرے امور کے متعلق معلوم ہوتا ہے اس کو تعدد وقائع پر حمل کرنا چاہیے۔ نمبر 2، جنات کی قوم کو قرآن کے بارے میں اطلاع۔ کتب سابقہ میں حضرت موسیٰ کی کتاب تورات کے برابر کوئی کتاب احکام و شرائع کے حاوی نہیں تھی۔ اسی پر انبیاء بنی اسرائیل کا عمل رہا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میں تورات کے بدلنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ حضرت سلیمان کے وقت سے جنوں میں تورات ہی مشہور چلی آتی تھی، اس لیے اس موقع پر انہوں نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ خود تورات میں بھی جو پیشن گوئیاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی آئی ہیں اس کی لفظ یہ ہے، اے موسیٰ تیری مانند ایک نبی اٹھاؤں گا۔ نمبر 3، شاید اس وقت قرآن کا جو حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا تھا اس میں ایسا مضمون آیا ہوگا یا قرائن سے سمجھے ہوں گے۔ نمبر 4، یعنی سچے عقیدہ اور عمل کا سیدھا راستہ۔ نمبر 5، جنات کو اسلام کی تبلیغ، یعنی اس کی بات مانو جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور اس کی رسالت پر یقین کرو۔ نمبر 6، یعنی جو گناہ حالت کفر میں کر چکے ہو اسلام کی برکت سے سب معاف ہو جائیں گے، آئندہ سے نیا کھاتا شروع ہوگا، لیکن یاد رہے کہ یہاں ذنوب کا ذکر ہے، حقوق العباد کا معاف ہونا اس سے نہیں نکلتا۔ نمبر 7، یعنی نہ خود بھاگ کر خدا کے مار سے بچ سکے نہ کوئی دوسرا بچا سکے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فی الارض کی قید پر لکھتے ہیں کہ شیاطین کو اوپر سے فرشتے مارتے ہیں تو زمین ہی کو بھاگتے ہیں۔ مبین صریح، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر، کیا نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے بنایا آسمان اور زمین اور نہ تھکا ان کے بنانے میں، نمبر 1 وہ قدرت رکھتا ہے کہ زندہ کرے مردوں کو، کیوں نہیں وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ نمبر 2 وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن سامنے لائیں گے منکروں کو آگ کے، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی۔ نمبر 3 قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، کہا تو چکھو عذاب، بدلہ اس کا جو تم منکر ہوتے تھے۔ نمبر 4 فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ، سو تو ٹھہرا رہے جیسے ٹھہرے رہے ہیں ہمت والے رسول اور جلدی نہ کر ان کے معاملے میں۔ نمبر 5 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، یہ لوگ جس دن دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ ہے جیسے ڈھیل نہ پائی تھی مگر ایک گھڑی دن کی۔ نمبر 6 بلاغ فهل يهلك، یہ پہنچا دینا ہے اب وہی غارت ہوں گے۔ تفسیر نمبر 1، اللہ نہیں تھکتا، اس لفظ میں یہود کے عقیدے کا رد ہے جو کہتے تھے کہ 6 دن میں اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے، ثم استراح، پھر 7ویں دن آرام کرنے لگا، الیاذ باللہ۔ نمبر 2 یعنی بڑا عذاب مرنے کے بعد ہوگا، اور اس دھوکے میں نہ رہیں کہ مر کر کہاں زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ کو یہ کچھ مشکل نہیں، جو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے نہیں تھکا اس کو تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ نمبر 3 دوزخ دیکھ کر کفار کا قرار، یعنی اس وقت کہا جائے گا کہ دوزخ کا وجود اور اس کے عذاب کیا واقعی چیز نہیں؟ آخر سب ذلیل ہو کر اقرار کریں گے بے شک واقعی ہے ہم غلطی پر تھے جو اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ نمبر 4 یعنی اس وقت کہا جائے گا کہ اچھا اب اس انکار اور تکذیب کا مزہ چکھتے رہو۔ نمبر 5 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کے تلقین، یعنی جب معلوم ہو چکا کہ منکرین کو ضرور سزا ملنی ہے، آخرت میں ملے یا دنیا میں بھی، تو آپ ان کے معاملہ میں جلدی نہ کریں بلکہ ایک میعاد معین تک صبر کرتے رہیں جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ تنبیہ، بعض سلف نے کہا کہ سب رسول اولو العزم یعنی ہمت والے ہیں، اور عرف میں 5 پیغمبر خصوصی طور پر اولو العزم کہلاتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 6 دنیا کی زندگی ایک گھڑی کے برابر ہے، ڈھیل نہ پائی تھی دنیا میں، یعنی اب تو دیر سمجھتے ہیں کہ عذاب جلد کیوں نہیں آتا، اس دن جانیں گے کہ بہت شتاب آیا۔ دنیا میں ہم ایک ہی گھڑی رہے یا عالم قبر کا رہنا ایک گھڑی معلوم ہوگا۔ قاعدہ ہے گزری ہوئی مدت تھوڑی معلوم ہوا کرتی ہے، خصوصاً سختی اور مصیبت کے وقت عیش و آرام کا زمانہ بہت کم نظر آنے لگتا ہے۔
الا القوم الفاسقون، جو لوگ نافرمان ہیں۔ نمبر 1 یعنی ہم نے نصیحت کی بات پہنچا دی اور سب نیک و بد سمجھا دیا، اب جو نہ مانیں گے وہی تباہ و برباد ہوں گے۔ ہماری طرف سے حجت تمام ہو چکی اور کسی کو بے قصور ہم نہیں پکڑتے اور اسی کو غارت کرتے ہیں جو غارت ہونے ہی پر کمر باندھ لے۔ تم سورۃ الاحقاف بفضل اللہ وحسن توفیقہ فللہ الحمد والمنہ۔ سورہ احقاف الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔